اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر، اس کا احسان، اس کا کرم اور اس کی نوازش کہ اس نے ہمیں یہ سعادتوں والا، برکتوں والا اور اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمانے والا یہ ماہ مبارک عطا فرمایا کہ یہ ماہ مبارک یعنی ماہ شعبان، یہ رمضان کریم کا مقدمہ اور دیباچہ ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ماہ رجب اور ماہ شعبان میں ہمارے لیے برکتیں رکھ دے اور ہمیں ماہ رمضان بھی عطا فرما۔ یوں تو ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی عطائیں، اس کا کرم، اس کی نوازشیں، اس کی بخششیں اپنے بندوں کے لیے عام ہیں، اور یہ ماہ شعبان میں ہمیں زندگی ملی، ہم اس پر شکریہ ادا کریں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ہر سانس، خواہ وہ جس سال میں ہو، جس مہینے میں ہو، جس ہفتے میں ہو، جس رات اور جس دن میں ہو، جس ساعت میں ہو، ہر سانس یہ شکریہ کی مستحق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دم لگایا اور سانس اندر گئی، اور پھر ہم نے دم لگایا اور سانس باہر آ گئی۔ زندگی کا نظام اسی طرح چل رہا ہے اور اسی طرح یہ دائم اور قائم ہے، نہیں، بلکہ پوری کائنات، چاند سے لے کر، سورج سے لے کر، آسمان سے لے کر، زمینوں سے لے کر، پوری کائنات ہماری ایک سانس میں جب شریک ہوتی ہے تب وہ سانس بنتی ہے اور اندر جاتی ہے، اور پوری کائنات جب ایک سانس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے تب وہ سانس بنتی ہے اور باہر آتی ہے۔ یعنی ہمارا اپنا وجود، ہماری اپنی سانسیں صرف ہمارے دم خم پر نہیں ہے، بلکہ پورا عالم اسباب، رب کی عنایتوں کے بعد پورا عالم اسباب اس پر کام کر رہا ہے، اور پورا عالم اسباب لگا ہوا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ اور ہر سانس یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہزار شکریہ کی مستحق ہے کہ بندہ ہر سانس پر، ہر اندر جانے والی اور ہر باہر آنے والی سانس پر اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح یہ ہر انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس رسمی طور پر ہر وہ سانس جو اندر جائے اس پر اس کا شکر ادا کرے اور اس کی بارگاہ میں الحمدللہ عرض کرے، ہر وہ سانس جو اندر سے باہر آئے اس پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی تعریف اور اس کی حمد بجا لائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے
انہی اوقات، انہی لمحات میں چند مواقع، چند دن، چند راتیں، چند ساعتیں ایسی رکھی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطاؤں کے ساتھ اس طرح خاص فرما دیا ہے کہ ان ساعتوں، ان ایام اور ان راتوں اور دنوں کی پہچان ہی اس کی عطا، اس کا کرم، اس کی بخشش اور اس کی نوازش بن گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بخششیں صرف رمضان میں ہی عام ہیں یا شعبان میں ہی عام ہیں یا لیلۃ النصف من شعبان شب براءت میں ہی عام ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی عطاؤں اور اس کی رحمتوں پر سال کے کسی دن، مہینے کے کسی دن، ہفتے کے کسی دن، شب و روز میں کسی ساعت میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں کہ اس دن دروازہ بند رہتا ہے، اس سال چھٹی ہے، اس مہینے عطاؤں کے لیے، بخششوں کے لیے، نوازشوں کے لیے دروازہ بند ہے۔ نہیں، کوئی سال نہیں، کوئی مہینہ نہیں، کوئی ہفتہ نہیں، کوئی دن نہیں، کوئی رات نہیں، یہاں بند ہونے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں۔ یہ ایسا دروازہ ہے، یہ ایسا باب کرم ہے، یہ ایسا باب رحمت و اجابت ہے کہ اس دروازے کے بند ہونے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر دن اور ہر رات اس کی رحمتیں، اس کا کرم اور اس کی عطائیں اپنے ہر بندے اور ہر بندی پر بے تحاشا برس رہے ہیں۔ اور اگر آپ جاننا چاہیں کہ اس کی رحمتیں ہم پر برس رہی ہیں یا نہیں، اور ہمیں اس کی رحمتوں سے حصہ مل رہا ہے یا نہیں، تو اس کی بڑی موٹی پہچان عرض کروں کہ اگر آپ یہ دیکھنا، سمجھنا اور جاننا چاہیں کہ میں اس کی رحمتوں سے نہا رہا ہوں یا نہیں، مجھے اس کی رحمتوں سے حصہ مل رہا ہے یا نہیں، تو یہ دیکھ لینا کہ آپ زندہ ہیں یا نہیں۔ یہ زندگی، اور صرف زندگی نہیں بلکہ موت بھی اس کی رحمت ہے۔ یہ زندگی کی نعمت جو صرف کسی مسلمان کو نہیں بلکہ اس کی رحمتیں ایسی بے نیاز ہیں کہ منہ دیکھ کر نہیں برسا کرتی، بلکہ جس طرح وہ اپنے آپ کو خدائے واحد لا شریک ماننے والوں پر اپنی رحمتیں برساتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو خدائے واحد نہ ماننے والوں پر بھی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، یہ کفار و مشرکین، یہ اس کو نہ ماننے والے، اس کا در، اس کی بارگاہ، اس کا باب کرم چھوڑ کر انیک دروازوں پر اپنی پیشانیاں جھکانے والوں پر بھی وہ اپنی رحمتوں کی بے تحاشا بارشیں فرماتا ہے۔ ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں، بدن میں جو حرکت ہے، زبان کام کر رہی ہے، دل دماغ کام کر رہا ہے، ناک، کان، آنکھیں کام کر رہی ہیں، یہ پورا بدن ہماری مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے، یہ سب اس کی رحمت کا مظہر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس کی رحمتوں کی بارش میں نہا رہے ہیں، ہمیں اس کی عطا سے حصہ مل رہا ہے۔ اور صرف زندگی نہیں، اس کی رحمتوں کا انداز یہ ہے کہ موت بھی اس کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ موت یہ اس کا حکم ہے، اور اس کا حکم
یہ بندے کو اگر مل جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی رحمتیں اور اس کا امر بندے کی طرف متوجہ ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف شعبان میں اس کی رحمتیں ہیں، صرف رمضان میں یا صرف شب براءت میں نہیں. اوقات میں سے کوئی وقت، مقامات میں سے کوئی مقام، کوئی جگہ اس کی رحمتوں سے خالی نہیں ہے. تبھی تو وہ مقام بنا، تبھی تو وہ جگہ بنی. اگر جگہ ہے تو جگہ کیا ہے؟ اس کی مخلوق ہے، اور اس کی مخلوق اس کی رحمتوں کی توجہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی. اس کی رحمت ہے تبھی تو جگہ ہے، اس کی رحمت ہے تبھی تو وقت ہے، اس کی رحمت ہے تبھی تو ہم ہیں اور آپ ہیں اور یہ ساری کائنات ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کچھ مہینوں، کچھ دنوں اور کچھ راتوں کو خاص فرما دیتا ہے، ایک موقع پیدا فرما دیتا ہے، ایک اپرچونٹی. کس کے لیے؟ کوئی اپنے نافرمانوں کو انعام دیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو ناراض کرنے والوں کو قربتوں کا راستہ عطا فرماتا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا. ہم نے تو دیکھا کہ جس نے کسی کو ناراض کر دیا اس پر لوٹ کر آنے کا ہر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اسے ایسا راندہ بارگاہ کر دیا جاتا، اس طرح بھگا دیا جاتا ہے جہاں لوٹ کر آنے کا کوئی راستہ اور کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا. مگر اگر آپ غور کریں تو یہ رمضان میں شب قدر، پھر یہ شعبان، یہ رجب، شعبان میں شب براءت، یہ کس کے لیے؟ بھائی جو مقبول ہیں وہ تو مقبول ہے ہی، جو مقربین ہیں وہ تو مقربین ہیں ہی، جنہیں رب نے قبول فرما لیا وہ تو قبول ہے ہی. اب یہ اپرچونٹی کس کے لیے؟ یہ پکارا کس کے لیے؟ حل من مستغفر فاغفر لہ. یہ مغفرتوں کے پروانے کس کے لیے؟ جو بخش دیے گئے وہ تو بخش دیے گئے، جو قبول کر لیے گئے وہ تو مقبول ہو گئے، جن کے لیے باب قرب واہ ہو گیا وہ تو مقرب ہو گئے. اب یہ کس کے لیے؟ یہ انعام کہ اگر سارے سال تم غافل رہے، آؤ ایک رات تمہیں ایسی دیتے ہیں جو تمہاری زندگی میں یو ٹرن بن جائے، واپسی کا راستہ تمہارے لیے کھول دے. کس طرف؟ رب کی طرف، اس کی طرف جس کی نافرمانی سب سے بڑی نافرمانی ہے، جس کی معصیت سب سے بڑی معصیت ہے، جسے پیٹھ دینا، جس کے حکم کو پیٹھ دینا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے. ماں و شما معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر رب یہ کس کے لیے باب رحمت کھول رہا ہے؟ یہ کس کے لیے لیلۃ القدر ہے؟ یہ کس کے لیے لیلۃ البراءہ ہے؟ یہ کس کے لیے رمضان ہے؟ یہ لعلکم تتقون کی بشارتیں کس کے لیے ہیں؟ جو تقوی کی منزلوں تک پہنچ گئے وہ تو متقی ہو گئے، جو پرہیزگار ہیں وہ تو پرہیزگار ہو چکے، جو زاہد ہیں، جو پارسا ہیں، جو متقی ہیں، جو عبادت گزار ہیں، جو تقوی شعار ہیں وہ تو ہو چکے. اب لعلکم تتقون کی عطائیں کس پر برسنا چاہتی ہیں؟ اب رحمتیں کسے نہلانا چاہتی ہیں؟ اب یہ عطائیں، یہ بخششیں، یہ مغفرتیں کس کی طرف متوجہ ہیں؟ تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ خطاب
خاص کر رب کی طرف رخ کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے ہے جو رب کی رحمتوں کو پیٹھ دے کر دوسری طرف جا رہے ہیں۔ دیکھا ہے کوئی ایسا عطا کرنے والا، کوئی ایسا نوازنے والا جو پیٹھ دے کر جانے والوں کو بلائے، غافلوں کو بیدار کرے، سونے والوں کو جگائے، اور پھر عطا کے لیے بھی، معاف کرنے کے لیے بھی دن کا اجالا نہیں بلکہ رات کی تاریکیوں کو گناہوں پر پردہ بنا کر انہیں مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے کہ ایسے وقت آؤ جب تمہارے گناہ کو میرے علاوہ کوئی اور سننے والا نہ ہو، میرے علاوہ کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو۔ رات کی تاریکیوں میں میری بارگاہ میں آؤ، رات کے سناٹے میں میری طرف آؤ جب کوئی اور تمہیں دیکھنے والا نہ ہو، اور زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بندے تمہارے گناہوں کے گواہ بنے، نہیں، اپنے دل کو ستھرا کر لو، اپنے دل کو پاکیزہ کر لو، دل کی توجہات کو میری طرف کر لو، دل سے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرو، میں تمہارے گناہوں پر عفو و کرم کا قلم پھیر دوں گا۔ ہے کوئی ایسا عطا کرنے والا؟ ہے کوئی اس طرح بخشنے والا؟ ہے کوئی اس طرح معاف کرنے والا؟ اور پھر کرم بالائے کرم لوٹ کر آئے گا بھی کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا کہ ندا سنی حل من مستغفر فاغفر لہ، کہ ہے کوئی بخششیں چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، معاف کر دوں، آ جائے؟ نہیں آ سکتا۔ رب جسے چاہے گا وہی لوٹ کر آئے گا۔ کیا شان رحمت ہے میرے پروردگار کی، پیدا بھی کرتا ہے، اختیار بھی عطا فرماتا ہے، بندہ اپنے اختیار سے پیٹ دے کر جاتا ہے، اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے، اپنے اختیار سے معصیت کرتا ہے، اپنے اختیار سے میرے پروردگار کی رحمتوں کو پیٹ دیتا ہے، مگر اس کے لیے باب رحمت بھی کھولنے والی ذات پروردگار کی ہے، اسے پکارنے والی بھی ذات پروردگار کی ہے، اور اس کے دل میں لوٹ کر آنے کا ارادہ پیدا فرمانے والی ذات بھی میرے پروردگار کی ہے، اور پھر لوٹ کر آ کر مقبول حرف دعا اس کی زبان پر رکھنے والی ذات بھی میرے پروردگار کی ہے کہ ایسے مانگ تو تجھے معاف کر دوں گا، ایسے پکار تو میری رحمتیں تیری طرف متوجہ ہوگی۔ ہاں ہیں دینے والے، مگر دیکھا ہے کوئی ایسا دینے والا جو منگتا کو سکھائے کہ کس طرح مانگنا ہے، کس طرح سوال کرنا ہے؟ اس طرح مانگو، اس طرح مانگو۔ اور کیسا کریم ہے کہ اپنا وہ لافانی کلام، اس کی پہلی سورہ مبارکہ جو بندوں کو ملی، اسی میں سب سے پہلے اس نے اپنے بندوں کو اپنے کلام کی جو عطا اور نوازش فرمائی وہ کیا ہے؟ مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ تمام تعریفیں مولا تیرے لیے، رحمان تو، رحیم تو، روز جزا کا مالک تو، عبادت تیری، استعانت تجھ سے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما۔ دوستوں، یہ ماہ مبارک، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، زندگی کا ہر لمحہ موقع ہے، بہت بڑا موقع، اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بہت سارے مواقع لائف میں ملتے ہیں، کاروبار کا موقع، ملازمت کا موقع، نوکری کا موقع، شادی کا موقع، بہت سارے موقع ملتے ہیں، مگر خدا کی قسم شادی کا موقع کتنی بار ملتا ہے؟ جی ایک بار۔ کاروبار کا موقع کتنی بار ملتا ہے؟ کئی بار۔ ملازمت کا، نوکری کا کئی بار، کامیابیوں کا کئی بار، مگر میں جس موقع کی بات کر رہا ہوں نا، یہ ہر سانس ملتا ہے، یہ ہر سانس ملتا ہے، اور یہ زندگی کا موقع ہے۔ یہ زندگی اور موت
ہر سانس موت کے منہ سے نکال کر آپ کو زندگی کے ہاتھ میں دیتی. اس سے بڑا موقع کوئی اور نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہر موقع اس کے بعد ہے. زندہ رہو گے تب نوکری کا موقع ملے گا نا, زندہ رہو گے تب شادی کا موقع ملے گا نا, زندہ رہو گے تب کاروبار کا موقع ملے گا نا, زندہ رہو گے تب ملازمت اور نوکری اور کامیابی کا موقع ملے گا نا. اور یہ موقع کبھی کبھی ملتے ہیں, مگر یہ موقع ہر لمحہ ملتا ہے. مگر ہر لمحہ ملنے والے ان مواقع کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالی کے کرم اور اس کے فضل سے ان مواقع کے درمیان بھی ایک بہت بڑا موقع ہمیں ملنے والا ہے, جس کو لیلۃ البراءہ, شب برات کہا جاتا ہے, جو ان قریب تشریف لانے والی ہے, جس کے بارے میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر انہی احسانات کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم واقعی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے کہ اگر سرکار نہ بتاتے تو ہم تو ہر وقت کو ایک ہی وقت کی طرح کا وقت سمجھتے. مگر یہ سرکار کا کرم ہے کہ سرکار نے اپنی رحمتوں سے اور اپنے کرم سے نشاندہی فرما دی, نشان لگا دیا کہ یہ وقت عام وقت نہیں ہے, یہ وقت ہر وقت کی طرح کا وقت نہیں ہے. انہی اوقات میں سے ایک وقت شب براءت ہے, جس کے بارے میں فرمایا کہ جب شب براءت یہ آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ندا کرتی ہیں, حل من مستغفر فاغفر لہ, کہ ہے کوئی بخششیں طلب کرنے والا, مغفرتیں طلب کرنے والا, فاغفر لہ, کہ میں اسے بخش دوں, معاف فرما دوں. دوستوں, اس رات کے بارے میں سرکار نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب یہ رات آئے تو اس کے دن کو روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو. اور ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ چند ایسے افراد اور چند ایسی انواع کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر کیا کہ جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی. دنیا میں مانگنے والوں پر اگر ایک دروازہ بند ہونا تو دوسرے دروازے سے مل جائے گا, لیکن جس پر رب کا دروازہ بند ہو گیا پھر اسے کوئی دے نہیں سکتا. پوری کائنات بھی اگر اکٹھا ہو جائے, سیدنا آدم کے پہلے سے اور سیدنا آدم کی نو کے ختم ہونے کے بعد بھی ساری کائنات اگر اکٹھا ہو کر چاہے کہ رب نے جس پر اپنا دروازہ بند کر دیا ہے اسے ایک ذرہ دے دیا جائے, خدا کی قسم نہیں دے سکتی. جس طرح یہ ہے کہ رب اگر دے رہا ہے تو ساری کائنات اکٹھا ہو جائے کہ اس پر بند کر دینا ہے, ایک ذرہ بند نہیں کر سکتی. اسی طرح اگر رب نہ دینا چاہے ساری کائنات مل کر کوئی ہو نہیں دے سکتا. عجیب مقام ہے دوستوں کہ چند ایسی انواع حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ جن پر اس رات بھی رب کی بخشش کا دروازہ نہیں کھلتا. فرمایا ان میں سے ایک مشرک, رب کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنے والا. اسی طرح فرمایا کینہ اور حسد رکھنے والا. اسی طرح فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. اسی طرح فرمایا شراب نوشی کرنے والا. اسی طرح بعض روایات میں فرمایا لباس ٹخنوں کے نیچے تک پہننے والا. یہ چند وہ انواع ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے, سب کی مغفرت ہو جاتی ہے, بلا بلا کر عطا کیا جاتا ہے, ندا کر کر کے دیا جاتا ہے. لیکن یہ چند انواع, چند اقسام ایسی ہیں کہ جن کی بخشش اور مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی. میں نہیں سمجھتا
کہ اس سے بڑی بد نصیبی، کم نصیبی اور حرمہ نصیبی کوئی اور ہو سکتی ہے کہ جب ساری کائنات کے داتا کا در عطا کے لیے کھلا ہوا ہو، چند ایسے لوگوں کو اس دروازے میں داخلے سے روک دیا جائے، جنہیں اس دروازے پر روک دیا گیا، خدا کی قسم کوئی اور دروازہ نہیں ہے جہاں انہیں بھیک مل سکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ تمام اوصاف، یہ تمام عادات اور یہ تمام معاملات جن کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ انہیں بخشش کا پروانہ اس رات بھی نہیں ملتا، ہمیں ان تمام احوال اور اوصاف سے اس رات کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لینے کی ضرورت ہے، تاکہ اس رات ایسا نہ ہو کہ ہمیں باب کرم پر لوٹا دیا جائے، باب رحمت پر روک دیا جائے اور ہم سے کہا جائے کہ ساری دنیا کو بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا، ایسا گناہگار کہ جس کے گناہوں نے زمین سے آسمانوں تک کے سارے خلا اور ملا کو پر کر دیا ہو، اسے بھی بخش دیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ان چند لوگوں کی فہرست میں ہو کہ جنہیں آج کی رات بھی اس باب کرم سے لوٹا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات سے پہلے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات ہمیں بھی اپنے مقربین مقبولین کے صدقے اس فہرست میں شامل فرما لے جنہیں وہ اپنی عطاؤں کا پروانہ عطا فرمائے گا، اپنی بخششوں سے نوازے گا اور اپنے کرم کی بارشیں فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔